اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، جس کی تمام جہانوں میں بادشاہت ہے، جو ہر چیز کا حقیقی مالک ہے۔ میں ہوں حکیم عامر شہزاد دسکا سے آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کا مال جاتی رجحان اور علم العقاقیر، جڑی بوٹیوں کی صحیح شکل و صورت، ان کے نام، ان کے فائدے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جتنے بھی میرے دوست احباب میرے یوٹیوب چینل حکیم عامر شہزاد دسکا پر نئے ہیں، وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ ناظرین کرام، آج ایک نباتات کی بڑی اہم قسم سے آپ کا تعارف کرانے جا رہا ہوں، جس کو پودینہ فلی کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ نباتات کی ایک بڑی اہم قسم ہے اور ایک خوشبودار نباتات ہے۔ بے شک رب العزت نے اس کو بہترین شکل و صورت بخشی، کھال ڈال بخشی اور اس کو بو بخشی۔ اس کی بو طبیعت کو معطر کر دیتی ہے اور بہت تیز بو رکھنے والی یہ نباتات کی قسم ہے اور پودینے کی ایک قسم ہے۔ ناظرین کرام، اس کو پودینہ فلی کہتے ہیں۔ یہ رب العزت کے زمین پر جو بکھیرے ہوئے خزانے ہیں، ان میں یہ ایک خزانہ ہے، لیکن ہم ان چیزوں کو جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، ہمارے پاس چابی نہیں ہے۔ یہ مزاج میں گرم و خشک درجہ دوم، افعال و خواص میں منزج، مواد غلیظ، محلل، ملطف، جاذب، قاتل کرم شکم، مسکن درد، مدر بول و حیض اور مرق قاصری، مقوی معدہ، اور اس میں خاص طور پر تریاک بھی شامل ہوتا ہے۔ یہ تریاکیت رکھنے والی ایک نباتات کی قسم ہے جو کہ فی الفور معدے کی خراب ترین حالتوں کو درست کرنے میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی۔ ناظرین کرام، یہ پودینے کی قسم ہے جس کو رب العزت نے یہ خوبصورتی بخشی ہے۔ اس کے پھول کو بہت زیادہ خوبصورتی رب العزت نے بخشی اور اس میں رب العزت نے جو فائدے پنہاں کیے ہیں، ہم اس کی طرف جائیں گے اور مختصر سا آپ کی خدمت میں اس نباتات کا جو ہے وہ تعارف کرائیں گے۔ میں پودینہ زیادہ تر امراض معدہ، مثلا ذوف معدہ، درد شکم، نفع شکم اور ذوف اشتہا یعنی بھوک کی کمی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا وہ متلی کو تسکین دینے کے لیے اس کا جوشاندہ یا عرق پلاتے ہیں۔ پودینے کا پانی پلانے اور حقنہ کرنے سے آنتوں کے کیڑے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ناک اور کان کے کیڑے بھی اس کے پانی سے مر جاتے ہیں۔ ادرار حیض کے لیے نہایت قوی دوا ہے، اس وجہ سے حالت حمل میں اس کا حمول کرنے سے حمل ساقط ہو جاتا ہے، بلغم کو لطیف کر کے نکال دیتا ہے، مرق ہونے کے باعث یرقان کے لیے نہایت مفید ہے، مواد کو رقیق کر کے بذریعہ مسامات جلد کی طرف دفع کرتا ہے۔ ناظرین کرام، بچھو یا بھیڑ کے کاٹنے پر اس کو لگانے سے ان کا فوری طور پر زہریلا اثر دور ہو جاتا ہے۔ پودینے کے پتوں کا جوشاندہ 4 روز ایام حیض سے قبل صبح و شام بلکہ دن میں 4-5 مرتبہ پلانے سے حیض کھل کر آتا ہے۔ یہ پودینہ فلی کے مختصر سے خواص میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ناظرین کرام، اس کے مشہور مرکب ہیں جوارش پودینہ، جوارش انارین،
ارق عجیب ارق پودینہ مجون اس کا ایک خاص مرکب ہے جو کہ مجمع خون کو پگلانے کے لیے خاص طور پر قدیم حکماء استعمال کراتے تھے۔ جگر کے درد کو ظاہر کرنے کے لیے نہایت مفید ہے۔ اس کے علاوہ بلغمی و کہنا بخاروں میں یعنی پرانے بخاروں میں نہایت مفید ہے۔ صفوف اصلاح معدہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا بنیادی جز پودینہ ہی ہے، لیکن آج کل ہم ان چیزوں کو جانتے نہیں، ان چیزوں کو تلاش نہیں کرتے۔ یہ رب العزت کے زمین پر بکھیرے ہوئے خزانے ہیں، اور عام جو باغی پودینہ ہوتا ہے جو گھروں میں ہوتا ہے ہم وہ ڈال دیتے ہیں، لیکن اصل پھل پھلی پودینہ آج میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ پھل پھلی پودینہ کس شکل کا ہوتا ہے؟ یہ خاص ایک جنگلی پودینے کی قسم ہے جو ناظرین کرام عام پاک و ہند میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اکثر جگہوں پر یہ ہوتا ہے لیکن اس کو لوگ کم جانتے ہیں، یا بلکہ بالکل جانتے نہیں، کیونکہ یہ رب العزت کے زمین پر بکھیرے ہوئے خزانے ہیں۔ پورا ارض پر رب العزت نے انسانوں کی بہتری کے لیے جو خزانے بکھیرے ہیں یہ ان میں ایک خزانہ ہے، لیکن ہمارے پاس چابی نہیں ہے، ہمارے پاس ان کا علم نہیں ہے۔ جڑی بوٹیوں کا بہت سارا علم جو معدوم ہو چکا ہے، کوئی جانتا نہیں، ان کو کوئی پہچانتا نہیں، کیونکہ ہماری ان کے طرف توجہ نہیں رہی۔ ہم ان کے فال و خواص کیا ان کے نام تک بھول گئے، اب ان کی شکل و صورت بالکل نہیں جانتے۔ ہماری نئی نسلیں تو بالکل ان کے متعلق نہیں جانتی۔ ناظرین کرام یہ پودینہ پھل پھلی میں آپ کی خدمت میں متعارف کرا رہا ہوں۔ جتنے بھی میرے دوست احباب میرے یوٹیوب چینل حکیم عامر شہزاد ڈسکا پر نئے ہو چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ ناظرین یہ پودینہ پھل پھلی ہے، اس کی اچھی طرح شکل و صورت آپ دیکھ لیں اور اس کو یاد رکھیے گا۔ اس کا تنا جو ہوتا ہے، اس کی ڈلی جو ہوتی ہے وہ 4 پہلو ہوتی ہے۔ تو ناظرین خاص تو اس کا پھول آپ دیکھ لیں، یہ اس کے پھول کا رنگ ہوتا ہے، اس کا پتر بھی آپ دیکھ لیں، اس کی بو بہت تیز ہوتی ہے۔ یہ پودینے کی سب سے تیز بو رکھنے والی قسم ہے جس کو پودینہ پھل پھلی کہتے ہیں۔ تو قدیم دور میں تمام اتباع حضرات، تمام سنیاسی وید جو بھی اس بوٹی کو جانتے تھے اسے علاج معالجہ کیا کرتے تھے۔ عام منڈیوں میں یہ بکا کرتی تھی، لیکن آج بالکل معدوم ہو چکی ہے، لیکن آج میں اس کو تلاش کر کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو ناظرین کرام یہ پودینہ پھل پھلی کے خواص اور اس کی صحیح شکل و صورت میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ پودینہ پھل پھلی ہے اور نباتات کی ایک اہم ترین قسم ہے۔ جتنی بھی تلسی اور پودینے کی اقسام ہیں یہ ایک ہی فیملی سے تعلق رکھتی ہیں، ان میں سب سے زیادہ یہ بو رکھنے والی بوٹی سمجھی جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام آج ہم ان کو جاننا چھوڑ دیا، ان کو پہچاننا چھوڑ دیا۔ یہ قدیم جو علاج معالجہ تھا جو ہماری ثقافت کے ساتھ جڑا ہوا تھا، ہمارے آباء و اجداد ان چیزوں کو استعمال کیا کرتے تھے، آج ہم نے ان چیزوں کو ترک کر دیا اور بری طرح ہماری صحتیں متاثر ہوئی۔ آج ہم جس موڑ پر کھڑے ہیں ناظرین کرام بہت سارے امراض میں 2-4 ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو جاننے کی اور ان کی طرف دھیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم جان سکیں ان کے متعلق، ان کی طرف دھیان کر سکیں اپنا اور ان کا علم حاصل کر سکیں۔ یہ دعا کرنی چاہیے اور اس علم کو معدوم ہونے سے ہم بچا سکیں۔ یہ پودینہ پھل پھلی میں آپ کو دکھا رہا ہوں، مزید انشاءاللہ تعالیٰ میں بہت ساری نباتات کو فرماؤں گا اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ جتنے بھی میرے دوست احباب میری ویڈیو کو پذیرائی دیتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔